اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رکوع نمبر 8 کے اندر کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك نجزی المفترین۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کیا تھا؟ اب اللہ رب العزت کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے ان کو قتل کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کو شرک کرنے کا ان کو کیا حکم اللہ نے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان لانے والے تھے ان لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ اب اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ تقریباً 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب تھا ان پر، غصہ تھا ان پر۔ اور پھر جو لوگ زندہ رہے، جو لوگ بچ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذلت کی زندگی عطا کی۔ وہ کئی سالوں تک ذلت کی زندگی پہ گزارتے رہے until and unless جب تک کہ ان کے پاس تابوت سکینہ نہیں آئے۔ اس وقت تک وہ لوگ ذلت کی زندگی ہی میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے ان افطرا گھڑنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ پر افطرا گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو اس طرح سے افطرا گھڑنے والوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا، بلکہ آج اگر ہم اپنے ارد گرد اپنی نظر دوڑائیں تو جو بھی اللہ پر افطرا گھڑتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کسی کو نہیں بخشتا، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے وقت بہت دھیان رکھا کیجئے کہیں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے گناہ کے بعد، گناہ کے ارتکاب کے بعد، اپنے گناہ کے بعد جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور معاف کر دینے والا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے واپس وہ جو تختیاں زمین پر ان سے گر گئی تھی ان کو واپس اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ۔ ان تختیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی، صرف ان لوگوں کے لیے کہا کہ ان تختیوں سے صرف وہی لوگ ہدایت اور رحمت حاصل کرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ادروائز اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے صحف سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے کوئی بھی ہدایت اور رحمت نہیں حاصل کرتا until and unless ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جب ان لوگوں نے، پھر بنی اسرائیل نے دوبارہ سے آزمانا چاہا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے پھر سے آزمانا چاہا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تیرے اللہ کو، تیرے رب کو مانتے تو ہم ہیں ہی، لیکن ہم بھی تیرے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ چل کر تیرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب وہ وہاں پر گئے تو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا، جب زلزلہ آیا، جب وہ 70 چنے ہوئے آدمی جب کوہ طور پر لے گئے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا اس زلزلے کی صورت میں، تو پھر کیا ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، کیا کہنے لگے اللہ رب العزت سے قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا،
کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہی ہے، اور ایسے امتحانات سے تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز و پروردگار ہے، اے رب کائنات، بس تو ہماری فغفر لنا، مغفرت فرما ہماری، تو ولی ہے ہمارا، انت ولینا فغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، اور تو ہمیں معاف کر دے اور تو ہم پر رحمت فرما، اور تو سب سے بہترین معاف کرنے والا اور سب سے اچھا معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم اگر ڈیٹیل دیکھ لیں تو بنی اسرائیل کے وہ جو 70 آدمی تھے وہ کون تھے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک کہتے ہیں، ایک کی رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے سننا لیں اپنے کانوں سے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 برگزیدہ آدمیوں کو انتخاب کیا، عام جیسے بے وقوفوں کو نہیں، بلکہ انہوں نے جو ان کے اندر تھوڑے سمجھدار لوگ تھے ان 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ تو معزز لوگ بھی جو تھے ان میں سے، وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کوہ طور پر، جسے ان لوگوں نے بھی سنا اپنے کانوں سے، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے دیکھ نہ لیں گے ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کی جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اور اس کے بارے میں تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا، اور لیکن خود نہیں کی لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا۔ اور ان کے بارے میں ایک چوتھی رائے یہ بھی ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، جن میں ایک دعا انہوں نے یہ بھی کی کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ عطا کر جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا، اور نہ آئندہ وہ کسی کو تو عطا کرنا ہمارے بعد وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور زیادہ مفسرین یہ جو دوسری رائے ہے اسی کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی رائے درست ہے، اور انہوں نے وہی واقعہ اس کو قرار دیا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، جہاں ان پر سخت بجلی کی کڑک کی وجہ سے ان پر موت واقع ہو گئی، اور ان کو پھر اس بجلی کی کڑک بھی ہوئی اور رجفہ یعنی کہ زلزلہ بھی آیا، اس زلزلے کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں عذاب میں مبتلا کیا، بجلی کی کڑک میں بھی اور زلزلے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور التجا کے بعد اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور پھر رب کائنات نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب جب انہوں نے یہ کہا یعنی کہ توبہ کرتے ہیں، انہوں نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اسی پر واقع ہوتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے عذاب پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے، لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب وہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس رحمت کو سمیٹ لیجیے دنیا کے اندر ہی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وحشی جانور چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان وحشی جانوروں کے دلوں میں بھی اپنی اولاد کے لیے رحم رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو 100 گنا رحم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک گنا رحم سے پوری کائنات کے انسان، جانور اور حشرات کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر زیادہ ہوگی، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس باقی رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان 99 حصوں میں سے ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اگلی آیت میں رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں کہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امی بھی ہے، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ایسا نبی آئے گا۔ تو اور پھر جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں ورنہ میں جھاڑو لگا لوں یہاں سے پھر سلاتی ہوں، اور نا بلی رات میں چادر سے بہندی آ پلیز اپنے مائکس کا دھیان رکھا کیجیے پلیز۔ تو ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں، یعنی کہ نہ صرف خود ایمان لاتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں کو بری باتوں سے روکتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں آپ کو بھی بار بار کہتی ہوں کہ یہ ہم پر، مجھ پر اور آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان بری باتوں سے روکیں اور قرآن اور دین کی طرف بلائیں۔ یہ ہم پر فرض واجب ہے، یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں، اور پھر وہ گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے، جو بھی ان لوگوں پر بوجھ اور توق تھے، یعنی کہ یہ بوجھ اور توق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس کو قتل کرنا ضروری تھا، دیت کے معافی نہیں تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے دیت اور معافی کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اس کو قطع کرنا ضروری تھا، یعنی کہ اس کو دھو کر دوبارہ سے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا ہی حکم دیا ہے۔ دیکھیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شریعت کتنی سخت احکامات تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ جس طرح سے قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسان دین عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے لیے تو دین کو بہت آسان کر دیا ہے، لیکن افسوس اس امت نے اپنی طور پر رسم و رواج کو بوجھ اپنے اوپر خود لاد دیا ہے، اور وہ توق جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے حلق میں، ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے، ان توقوں کو اور ان بیڑیوں کو اپنے پیروں میں خود ڈال کر اپنے اوپر یہ مصیبت مسلط کر لی ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتنی اہم بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر سے اس توق کا بوجھ اٹھا دیا، ان بیڑیوں کا بوجھ اٹھا دیا جو پہلے کی امتوں پر تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتے ہیں۔
تو جو لوگ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور پھر نبی کی مدد بھی کرتے ہیں. نبی کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوهُ. نبی کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کو پھیلانے میں. تو پھر وہ اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو کہ ہدایت کا نور ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. ایسے لوگ پوری طرح سے فلاح پانے والے. تو یہاں سے یہ بات یاد رکھیے گا، بہت اہم بات، کہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں کوئی ایک بھی چیز شامل کر لے گا تو ہم میں سے کوئی بھی فلاح نہیں پا سکتا. اس لیے دین کے اندر ہم میں سے کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے. بڑے آرام سے ہم کہہ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، نیک ہی کام تو کر رہے ہیں، کون سا برا کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں. نہیں، یہ دین اللہ کا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. ہم میں سے کسی کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر کوئی ایک لفظ بھی داخل کریں یا اس میں سے ایک لفظ کی بھی کمی کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.